بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، ماخذ، منہج اور اہم مورخین کے حوالے سے یہ ہماری گفتگو کی 22ویں نشست ہے، اور اس کے بعد ہم مزید 2 نشستیں اور کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ ابن خلدون کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ ہم اب صدی وائز یعنی صدی وار ہم اب اپنے مطالعے کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور اب ہم 7ویں صدی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم 7ویں صدی ہجری میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے 7ویں صدی ہجری میں اس تاریخ نگاری کے منہج اور ماخذ کیا تھے، اور کیا اس اسالیب تھے، اور کیا رجحانات تھے، ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 7ویں صدی میں جو ایک سینیریو ہے، اجتماعی صورتحال کیا تھی۔ یہ ایک بڑی عجیب صدی ہے 7ویں صدی ہجری جو ہے۔ اس میں دیکھیے ایک مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خلافت ڈھہ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ 2 علاقائی حکومتیں بنتی ہیں جو آگے چل کے سپر پاور بن جاتی ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ عباسی خلافت جو تھی وہ اس کا خاتمہ کرتے ہیں ہلاکو خان۔ تاتاریوں کا، منگولوں کا حملہ ہوتا ہے، اور یہ خوف اور یہ سلسلہ تو بہت دیر سے چل رہا تھا، لیکن بغداد کے اوپر حملہ اور قبضہ اور سقوط بغداد جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ 656 ہجری کی بات ہے، یعنی 1258 کی بات ہے عیسوی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں۔ اس میں خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو کہ گزشتہ 500-550 سال سے قائم تھی۔ اچھا، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر عباسیوں کا خاتمہ تو ہو گیا، پھر یہاں سے لوگ بھاگے، بے تحاشا لوگ بھاگے، جدھر ان کا سینگ سمائی ادھر وہ بھاگے، بہت سے لوگ ہندوستان آئے، بہت سے لوگ مصر اور شام چلے گئے۔ تو یہ جو آخری خلیفہ تھے مستعصم باللہ، ان کے کچھ کزنز، رشتہ دار اور چچا زاد اور خالہ زاد وغیرہ، یہ لوگ بھاگ کے پہنچے ہیں مصر۔ مصر میں اس زمانے میں حکومت چل رہی تھی ممالک کی، ممالک مصر کے اوپر حکومت کر رہے تھے، اور ان کا جو بڑا شاندار حکمران گزرا ہے بائبرس، وہ اس زمانے میں حکمران تھا۔ تو جب مستعصم باللہ کے چچا زاد اور یہ اور وہ بھانجے اور بھتیجے، یہ سب لوگ وہاں بھاگے اور وہاں پناہ گزین ہوئے، اور بائبرس کو پتہ چلا تو اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں یہ جو اتنا ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا، پولیٹیکل خلافت، اس کو کیوں نہ میرے ہاتھوں سے دوبارہ اس کا احیاء ہو جائے۔ لہٰذا اس نے اپنے قاہرہ میں یعنی مصر میں عباسی خلافت کا احیاء کیا۔ تو 3 سال تک خلافت منقطع رہی، اور اس کے بعد یہی عباسی خلافت قاہرہ میں قائم کر دی گئی۔ قائم کرنے والا کون تھا؟ مملوک سلطان بائبرس۔ اچھا، لیکن وہ بائبرس خود اتنا طاقتور حکمران تھا کہ خلافت کا جو انسٹیٹیوشن تھا یا خلیفہ کی جو حیثیت تھی وہ بس ایک رسمی سی تھی۔ اچھا، خلافت تو چلیں 3 سال کے بعد عباسی خلافت بغداد سے ختم ہو گئی اور قاہرہ میں ریسٹور ہو گئی، لیکن خود بغداد تباہ ہو گیا، اور اس طرح تباہ ہوا ہے کہ بعد کے مورخین لکھتے ہیں کہ ایسی تباہی مسلمانوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی اور نہ اس کے بعد۔ بغداد میں جتنے کتب خانے تھے جلا دیے گئے، کتابیں بے دریغ برباد کر دی گئیں۔ جہاں انسان کی جان کو ہی خطرے میں ہو وہاں کتابیں کون بچاتا ہے؟ اس کا ایک ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مارے گئے کئی سالوں کے اندر، جتنے عرصے یہ لوگ یہاں پر رہے، بہت بری طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ بغداد اور اس کا کلچر، اس کی سول سب چیزیں تباہ و برباد ہو گئی۔ یہاں سے لوگ بھاگے ہیں، اور کہاں کہاں پہنچے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ 7ویں صدی میں کے آغاز میں 602 ہجری میں قطب الدین ایبک نے ہندوستان کا جو موجودہ کیپٹل ہے دلہی،
وہاں پر اس نے حکومت شروع کر دی تھی. ایک پہلے تو یہ غوریوں کے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنی علیحدہ حکومت جو تھی وہ شروع کر دی تھی 602 ہجری میں. اچھا، اس میں ایک حکومت بن گئی، اور جب تاتاریوں نے عباسیوں کو ختم کیا تو اس حکومت کو قائم ہوئے 50 سال گزر چکے تھے. اچھا، یہ خاندان غلامہ چلا تھا، قطب الدین ایبک، اور اس کے بعد مزید حکمران آئے تھے. اس کے بعد سلاطین دہلی کا زمانہ آیا، اس کے بعد مغل آ گئے. بابر آیا تھا 1526 میں یہاں پر. اس 1526 سے لے کر 1857 تک پھر یہاں پہ مغل رہے. تو یہ جو ہندوستان تھا، یہ آپ سمجھ لیجیے 750 سال تک مسلمانوں کے انڈر رول رہا. مسلمان یہاں پر حکمران رہے. تو جو لوگ بغداد کی تباہی سے وہاں پریشان ہوئے اور بھاگ سکے، وہ بھاگ کر کے ہندوستان آ گئے. اس میں بڑے بڑے نامور علماء، فقہا، صوفیہ، شعراء، ادبا، یعنی ایک بڑے مطلب بہت تفصیل میں اگر ہم جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کھیپ آ گئی ادھر پوری. اور ہندوستان میں جو ہے سلاطین دہلی کا دربار جو ہے وہ ان لوگوں سے سج گیا، اور بغداد تباہ ہو گیا. کچھ لوگ بھاگ کر کے مصر پہنچے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا. ایک جگہ اور بھی تھی مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ دور تھی، وہ تھی اندلس. لیکن اندلس میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن یہ لوگ اندلس جا نہیں سکتے تھے. بغداد سے بھاگ کر کے اندلس نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ انہیں جانا پڑتا شام، وایا شام اور ایجپٹ. تو شام اور مصر میں اس وقت صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، تو یہ راستے بھی محفوظ نہیں تھے. وہ اسپین نہیں جا سکتے تھے، شام میں بھی نہیں آ سکتے تھے. مصر کسی حد تک سیف تھا، تو مصر چلے گئے اور باقی ہندوستان آ گئے تھے. اچھا، اسی صدی کے آخر میں، بالکل آخری سال میں، ایک اور مقامی ریاست بنتی ہے اناتولیا کے اندر، جو کہ آنے والے برسوں میں ورلڈ سپر پاور بنی. آپ لوگوں نے بڑا مشہور سیریز چلی تھی ارطغرل کی، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے سلیمان شاہ اپنے خاندان والوں کو اور اپنے قبیلے کو لے کر بھاگتا ہے سینٹرل ایشیا سے. کیوں بھاگتا ہے؟ کیونکہ وہاں منگول آ گئے تھے، تاتاری آ گئے تھے، ان سے بچ کے وہ بھاگتا ہے. اور پھر وہ اناتولیا کس طرح سے پہنچتا ارطغرل، اور پھر وہ ساری داستان آپ نے سنی ہے. تو وہاں پہ جو سلیمان خان غازی تھے، جو انہوں نے پھر وہاں پہ 1299 میں جو حکومت قائم کی، سلطنت عثمانیہ تھی، یعنی آٹومن امپائر تھی، جس نے 700 سال رول کیا، جس میں سے کم 400 سال یہ ورلڈ سپر پاور رہے. اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ اس خلافت عباسیہ ختم ہو گئی، سنک کر گئی. یہاں سے لوگ بھاگ کر کے ہندوستان چلے گئے. زیادہ تر ایران بھی تباہ ہو گیا تھا. تاتاری جب آئے تھے، منگول جب آئے تھے، تو ایران کے راستے ہی آئے تھے. ایران کو ملیا میٹ کر دیا، عراق کو ملیا میٹ کر دیا. اس کے بعد یہ مصر بھی گئے تھے، شام بھی گئے تھے، لیکن وہاں انہیں شکست ہوئی تھی. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلافت کا خاتمہ ہو گیا. ہم اس سے پہلے آپ دیکھیے جتنے بھی ہم مورخین کو پڑھ رہے تھے، فلاں جگہ پیدا ہوئے پھر بغداد آ گئے، فلاں جگہ پیدا ہوئے پھر بغداد آ گئے، کیونکہ بغداد واز دا سینٹر آف ایکسلنس ایٹ دیٹ ٹائم. اور جو بھی وہاں جس کو بھی فلورش ہونا ہوتا تھا، جس کو بھی مطلب اپنے آپ کو منوانا ہوتا تھا، اسے بغداد ہی آنا پڑتا تھا. اور لیکن اب بغداد اجڑ گیا. تو اب جو ہمیں مورخین نظر آئیں گے زیادہ تر، وہ آپ دیکھیے ان کا تعلق کہاں سے ہوگا. کسی کا اسپین سے ہوگا، کسی کا انڈیا سے ہوگا، کسی کا کوئی ترک ہوگا، کسی کا مصر سے ہوگا، کسی کا شام سے ہوگا. نہ ایران سے ہوگا اس کا تعلق، نہ عراق سے ہوگا، بغداد سے. یہ تو خیر اگلی صدی کی پھر بات جائے گی. اچھا، اب اس صدی میں یہ بڑا ایک ڈساسٹر بھی ہوا اور 2 مسلمان ریاستیں قائم بھی ہوئیں. ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی بات تھی. اچھا، اب ہم اس صدی میں اگر مورخین کو دیکھیں تو تقریباً 25 سے 30 اہم مورخین ہماری نظروں کے سامنے آتے ہیں. لیکن اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم 25 سے 30 مورخین کا حال ایک ویڈیو کے اندر ہم بتائیں آپ کو. تو ایک مورخ کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، اور سلیکشن کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور وہ ہیں ابن اسیر. ابن اسیر کو منتخب کرنے کی وجہ یہ سقوط بغداد سے ربع صدی پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بغداد میں ہی تھے، موصل میں. بغداد موصل میں تھے، اور موصل عراق ہی کا علاقہ ہے، بغداد سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے.
ابن اسیر کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کا تعلق مرکز سے تھا، یعنی خلافت عباسیہ سے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ ہسٹری لکھی تھی، اور مجھے نہیں سمجھ آتی، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ اس صدی میں اس کے علاوہ کوئی ورلڈ ہسٹری لکھی گئی تھی یا نہیں لکھی گئی تھی. میرا خیال ہے نہیں لکھی گئی تھی. تو اس وجہ سے ہم نے عز الدین ابو الحسن علی بن محمد، جو ابن اسیر کے نام سے مشہور ہیں، ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے. ان کی پیدائش 555 ہجری کی ہے، اور سن عیسوی کے حساب سے یہ 1160 عیسوی بنتا ہے. ان کی پیدائش ہے جزیرہ ابن عمر میں. جزیرہ ابن عمر ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، موصل سے 3 دن کی مسافت پر تھا، اور یہاں سے بھی بڑے بڑے نام جو ہیں نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو اس جزیرے کی نسبت سے ابن اسیر کو جزری کہا جاتا ہے. اور ابن اسیر کا نام دیکھیں آپ، تو وہ نام تو ان کا علی تھا، والد کا نام محمد تھا، لیکن ان کے اجداد میں کسی کا نام ابن اسیر بھی تھا، تو یہ ابن اسیر مشہور ہو گئے. یہ 3 بھائی تھے، اور تینوں بھائی جو ہیں وہ ابن اسیر کے نام سے مشہور ہوئے ہیں. پہلے بھائی جو تھے ابو سعادت مجد الدین مبارک تھے، مجد الدین مبارک ابن اسیر. تو یہ جو تھے یہ قرآن، حدیث اور صرف و نحو کے بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے. دوسرے یہ عز الدین تھے جو ابن اسیر، جو کہ ہمارے مورخ ہیں، ہمارے الکامل کے، اور یہ مورخ تھے. اور جو تیسرے ہیں وہ تھے ابو الفتح ضیاء الدین ابن اسیر. یہ سیاسی آدمی تھے، اور جو موصل کے جو حاکم تھے یہ ان کے وزیر تھے، یعنی ابو الفتح ضیاء الدین جو تھے یہ ان کے وزیر تھے. اس کی وجہ سے ابن اسیر کو بھی ایک طرح کی سیاسی اور ایک طرح کی خاندانی وجاہت جو تھی ان کو حاصل تھی، اور بڑا ایک طرح کا سیاسی اثر و رسوخ جو تھا وہ بھی ان کو حاصل تھا. شروع میں ان کی جو تعلیم ہوئی ہے وہ ان کے والد نے اپنے والد سے، اور جزیرہ ابن عمر ہی میں جو علماء وغیرہ تھے ان کے پاس کے بیٹھے. اس کے بعد یہ طلب علم کے لیے، کسب علم کے لیے موصل بھی گئے، دمشق بھی گئے، اور بغداد بھی گئے، اور وہاں سے مختلف علماء، بہت سارے ان کے اساتذہ ہیں، اور ان کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں. پھر کئی سال کے بعد جب یہ سب جگہ سے جب یہ واپس موصل آتے ہیں تو پھر یہ وہیں کے ہو کے رہ گئے، موصل میں ہی یہ رہے، اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی وفات کا سال ہے 630، یعنی ابھی تاتاری نہیں آئے تھے. گو کہ انہوں نے ایران اور خوارزم شاہ وغیرہ پہ قبضہ کر لیا تھا، لیکن ابھی بغداد کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے تھے. بڑا ان کا علمی گھرانہ تھا، ابن اسیر کا بڑا علمی گھرانہ تھا، اور ان کے والد ان کی جوانی میں ہی موصل آ گئے تھے. یہ لوگ مطلب یعنی مقیم ہو گئے تھے موصل میں آ کر کے، کیونکہ ان کے ایک بھائی موصل کے حاکم کے وزیر بھی تھے، اور پھر یہ سب خاندان جو تھا یہ موصل میں ہی رہا، اور یہ موصل سے پھر باہر عموماً نہیں نکلے. ابن اسیر کا گھر جو تھا وہ علماء اور فضلاء کا مرکز تھا. ان کی جو موصل میں ان کا کام تصنیف و تالیف کا تھا. تقریباً 50 سال یہ موصل میں رہے ہیں، اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی یہ 50 سال 2-4 سال کم، یہ 50 سال کا جو عرصہ ہے انہوں نے تصنیف اور تالیف اور درس اور تدریس میں نکالا ہے. ان کی علمیت کی، ان کی فقاہت کی، اور سب قائل تھے. ابن خلکان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام فی حفظ الحدیث، اور پھر یا حافظاً للتواریخ المقدمہ والمتاخرہ. یہ امام خلکان، یہ ابن خلکان کا تبصرہ ہے ابن اسیر کے حوالے سے. علامہ ذہبی کہتے ہیں ابن اسیر کے بارے میں کہ وہ بہت بڑا عالم تھا، ماہر علم الانساب والرجال تھا، نامور مورخ بھی تھا اور محدث بھی تھا. ابن العماد حنبلی ان کو بے مثال امام کہتے ہیں، مورخ، ادیب اور نصاب. ابن کثیر جو ان کے بعد آنے والی اگلی صدی میں بہت بڑے مورخ تھے، وہ ان کو علماء کا سردار مانتے ہیں. اگر ان کی تصانیف دیکھی جائیں ابن اسیر کی تو 4-5 ان کی بڑی اہم تاریخی تصانیف ہیں. مثال کے طور پر اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، دوسری ہے ان کی الکامل فی التاریخ، تیسری ہے التاریخ الباہر. اسی کا نام کہیں پر ہم دیکھتے ہیں تاریخ دولت العتابکیہ، اور انصاب العرب پہ بھی ان کی ایک کتاب تھی. تاریخ موصل بھی یہ لکھ رہے تھے، موصل کی تاریخ، لیکن وہ نامکمل تھی.
ان کی جو کتاب ہے اسد الغابہ، اس میں پہلا پورشن جو ہے وہ تو سیرت کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ 7500 صحابہ کے تذکرے. اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ جو ایک تذکرے کی کتاب ہوتی ہے نا، یہ پہلی نہیں ہے اسد الغابہ. اس سے پہلے کافی مسلمان مورخین تذکرے کی کتابیں لکھ چکے تھے. ابن سعد کی طبقات الکبریٰ تھی، ابن عبد البر کی الاستیعاب تھی. تو یہ ان کے پاس بہت ساری مثالیں تھیں، اور انہوں نے ان سے اخذ بھی کیا ہے، وہ ان کے ماخذ بھی تھے. ان کی دوسری کتاب ہے تاریخ الباحر. یہ جو ہے اصل میں شاہان موصل کی، یا آپ کہہ لیں اتابک خاندان جو تھا اس کی 300 سال کی تاریخ ہے. اس کے اندر چونکہ صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھیں، عراق اس سے متاثر تھا، مصر متاثر تھا، شام متاثر تھا، تو چونکہ صلیبی جنگیں شروع ہو چکی تھی تو ان کا بھی کچھ تذکرہ جو ہے وہ تاریخ الباحر میں موجود ہے. اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا ابھی تک. اس کا یا تو انگریزی ترجمہ مل جاتا ہے اور یا فرانسیسی ترجمہ. فرانسیسی ترجمہ اس کا 1829 میں ہوا تھا پیرس سے. ان کی تیسری بڑی کتاب ہے الکامل فی التاریخ. یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے، عالمی تاریخ کی کتاب ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے تکوین کائنات سے، اور اختتام ہوتا ہے 618 ہجری پر، یعنی 1221 عیسوی تک یہ اپنی تاریخ کو لے کر آئے ہیں. ابھی بغداد تباہ نہیں ہوا، ابھی سقوط بغداد نہیں ہوا، لیکن تاتاریوں کی اور منگولوں کی طاقت جاری ہے، اور ادھر سے سارے علاقے جو ہیں ان کے اوپر ان کے حملے اور خوریزیاں وہ سب جاری ہیں. لہٰذا ابن اسیر جو ہیں ان کی تاریخ کا جو آخری جو جلد ہے اس کے جو آخری ابواب ہیں وہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، تاتاریوں کے حوالے سے. الکامل کو ہر زمانے کے علماء نے پسند کیا ہے. ابن خلیقان کہتے ہیں کہ من خیار التاریخ، یعنی تاریخ میں یہ الکامل کے بارے میں کہتے ہیں من خیار التاریخ. یہ پہلی مرتبہ لائیڈن سے شائع ہوئی ہے 1851 میں، پھر لائپزگ سے شائع ہوئی ہے 1876 میں. اپنے کتاب کی مقصد تصنیف کے بارے میں بتاتے ہوئے ابن اسیر نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ مجھے کتابیں وغیرہ تاریخ سے دلچسپی، اور میں کتابیں پڑھتا رہتا. تو اس میں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہے ان میں کچھ ایسے مسائل ہیں، مثلا جہاں تفصیل کی ضرورت تھی وہاں اختصار سے کام لیا گیا، جہاں اختصار کی ضرورت تھی وہاں بہت زیادہ تفصیل دے دی گئی. یا یہ کہ جو اہل مشرق ہیں وہ اہل مغرب کے بارے میں لکھتے ہوئے معلومات کی کمی کا شکار ہیں، یا جو اہل مغرب ہیں وہ صحیح طرح سے اہل مشرق کے احوال بیان کرنے پر قادر نہیں ہیں. تو یہاں اہل مغرب سے مراد افریقہ ہے. تو لہٰذا میں نے یہ عزم کیا کہ میں ایک ایسا عالمی تاریخ لکھوں گا جس کے اندر یہ اس طرح کی کمی کوتاہی نہ ہو. یہ بنیادی ماخذ جو ہے ان کی کتاب کا خصوصیت کے ساتھ تیسری صدی ہجری تک کا وہ تو طبری ہے، اور انہوں نے وہی عناوین اختیار بھی کیے ہیں جو طبری نے کیے ہیں. البتہ طبری کی جو متضاد روایات تھیں ان میں سے انہوں نے وہ روایات لی ہیں جو زیادہ مفصل اور مکمل تھیں، اور اس بات کا تذکرہ بھی وہ اپنے مقدمے میں کرتے ہیں. کئی جگہ ابن اسیر نے طبری کی جمع کردہ روایات پر حکم بھی لگایا ہے. ایک اہم کام جو ابن اسیر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی سنوار ہے، یعنی تقویم کائنات وغیرہ کا تو تذکرہ ہے، لیکن جب ہجرت ہو گئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے سنوار تاریخ شروع کی ہے. ہر سال کی تاریخ بیان کرنے کے بعد جتنے اشخاص کے یا مقامات کے نام اس میں آئے ہیں ان کے انہوں نے درست حجے دیے ہیں. جہاں پر تاریخ اس سن کی ختم ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے جتنے بھی نام اس کے اندر اس میں معرفہ استعمال ہوئے ہیں ان سب کے انہوں نے درست حجے بھی بتائے ہیں کہ اس کے اوپر زبر ہے، اس پہ زیر ہے اور اس کے اوپر پیش ہے.
اس کا الکامل کا اردو ترجمہ نامکمل طور پر ہوا تھا، کچھ انڈیا میں ہوا تھا، کچھ پاکستان میں ہوا تھا، لیکن وہ مکمل نہیں تھا۔ آغاز کائنات سے لے کر کے 158 ہجری تک مختلف اداروں نے، کسی نے 1، کسی نے 2 جلد اور کسی نے 3 جلدوں میں اس کا کام کیا ہے ترجمے کا، لیکن صرف آغاز کائنات سے لے کر 158 ہجری تک، جبکہ باقی 460 برسوں کے حالات ابھی تک ترجمہ نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ کام ادارہ قرطاس نے، ہمارا جو ادارہ قرطاس ہے، اس نے یہ کام کیا۔ جو تراجم ہو چکے تھے ان میں حواشی وغیرہ کا اضافہ کر کے، نظر ثانی کر کے انہی کو چھاپا گیا، اور باقی پوری تمام جلدوں کو اس میں مکمل کیا گیا۔ یہ ادارہ قرطاس سے ہماری تقریباً یہ کام جو ہے یہ 5 سال کے اوپر محیط ہے۔ 5 سال میں ہم بالآخر اس پوری الکامل کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب الکامل فی التاریخ اردو میں 9 جلدوں میں دستیاب ہے۔ اچھا، یہ ابن اسیر کی کتاب کا تذکرہ ہو گیا، جو کہ 7ویں صدی ہجری میں عالمی تاریخ جو لکھی گئی اس کا سب سے شاندار اور سب سے بہتر اور زیادہ تر کے نزدیک ایک مستند کام بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس صدی کے کچھ مورخین ہیں جن کا ہم صرف مختصراً تذکرہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابن خلکان ہیں۔ ابن خلکان جو ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے 681 ہجری میں۔ موصل میں پیدا ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ شام اور مصر کے درمیان کافی سفر کرتے رہے۔ قاضی القضاء بھی بنے ہیں، یہ مصر کے بھی اور کچھ عرصے کے لیے شام کے بھی۔ ان کی جو مارکۃ الآراء تصنیف ہے وہ ہے وفایات الاعیان، اور یہ انہوں نے 18 سال میں مکمل کی، اور اس کے اندر انہوں نے وفات پانے والے لوگوں کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہے، اور وفیات کے حوالے سے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وفیات نگاری کے حوالے سے یہ پہلا کام ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رجحانات کے حوالے سے ہمیں نئے نئے رجحانات ہر صدی میں نظر آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نیا رجحان یا کوئی نہ کوئی نیا اسٹائل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جس وقت سقوط بغداد کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت ابن خلکان جو ہیں وہ مصر میں تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور اہم کام ہے یاقوت حموی کا۔ یاقوت حموی جن کا انتقال ہوتا ہے 626 ہجری میں، یعنی 1229 میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سقوط بغداد سے کوئی ربع صدی پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا تذکرہ کیے بغیر 7ویں صدی ہجری کو کلوز کرنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑے مورخ تھے، بڑے مستند مورخ تھے، اور ان کی 2 کتابیں انتہائی شاندار ہیں، دونوں معجم ہیں، معجم الادباء جس کو کہ ارشاد العریب بھی کہتے ہیں، اور معجم البلدان۔ یہ جو معجم الادباء ہے، ارشاد العریب جو ہے، اس میں تمام اس وقت تک کے تمام ادیبوں کا تذکرہ آ گیا ہے۔ کئی والیومز کے اندر ہے یہ کتاب، اور عربی میں ہے، قاہرہ سے، بیروت سے، دمشق سے، ہر جگہ سے کافی بار چھپی ہے، مستند سمجھی جاتی ہے، اور لیکن اس کا بھی اردو ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ انہی کی ایک کتاب ہے معجم البلدان۔ یہ معجم کہتے ہیں ڈکشنری کو، معجم البلدان یعنی شہروں کی ڈکشنری آف دا سٹیز۔ اس وقت تک کے جو تمام شہر تھے ان کے احوال اور ان کی پوری تاریخ، یعنی آپ کو اگر چھوٹے سے چھوٹا کوئی شہر ہے جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو آپ معجم البلدان آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ مجھے بعض اوقات بہت ہی ایسے کسی شہر کی تلاش ہوتی ہے جو ہمیں کہیں نہیں مل رہا ہوتا، اس کا بھی تذکرہ، چاہے وہ 4 سطری تذکرہ ہی کیوں نہ ہو، معجم البلدان آپ کو بتا دے گا کہ یہ شہر کہاں واقع تھا، اور یہ کہ کب تباہ ہو گیا، اور یہ کہ یہاں کی کیا خاص بات تھی۔ یہ جو دونوں کتابیں ہیں، معجم الادباء ہوا یا معجم البلدان ہوئی، یہ دونوں کتابیں تاریخ کا بہترین ماخذ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معجم اسٹائل کی کتابیں اور تذکرے کی کتابیں زیادہ لکھی جا رہی ہیں۔ عالمی تاریخ ایک ہی لکھی گئی ہے جو کہ ابن اسیر کی تھی 7ویں صدی ہجری میں۔ اچھا، اب ایک مورخ ہے ایسا جو سقوط بغداد کے وقت بغداد میں موجود تھا،
اور لیکن وہ سقوط بغداد کا کوئی حال نہیں بیان کرتا۔ یہ تھا جوینی، اس کا ہم تھوڑا سا تفصیل سے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ صاحب دیوان علاء الدین عطا ملک جوینی جو تھے، ان کا انتقال ہوتا ہے 681 ہجری میں، یعنی سقوط بغداد کے بعد بھی یہ ربع صدی زندہ رہے۔ یہ ایرانی تھے، ایران کا ایک علاقہ ہے جوین، یہ وہاں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ جوینی کہلاتے ہیں، امام جوینی۔ ایک اور بھی امام جوینی ہے جو کہ امام الحرمین کہلاتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ان کا خاندان بڑا ممتاز سیاسی خاندان تھا، اور ان کے جو دادا پردادا اور چاچا اور وغیرہ یہ لوگ جو تھے، انہوں نے مختلف اوقات کے اندر سلاجقہ کی حکومتیں ملازمتیں کی، یا خوارزم شاہیہ کے ملازم رہے، یا منگولوں کے زمانہ اقتدار میں بھی یہ اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ منگولوں کا اقتدار جب خراسان وغیرہ پر قائم ہوا تو جوینی کے جو والد تھے وہ منگولوں کی حکومت میں وزیر مالیات بنے تھے، اور جب ہلاکو خان نے بغداد پر چڑھائی کی تھی تو جوینی ان کے ہلاکو خان کے ساتھ تھا، کیونکہ جوینی جو تھا وہ 17 سال کی عمر سے منگولی حکام کے ہاں ملازمت انہوں نے شروع کر دی تھی۔ یہ دیوان انشا میں ملازم ہوا تھا جوینی، اور یہ منگولیا بھی گیا، 5-6 بار گیا منگولی حکام کے ساتھ، یہ منگولیا بھی گیا۔ اس نے منگولی زبان بھی سیکھ لی، اور اس نے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے بغداد پر، یعنی بغداد پر حملہ آور ہونے سے قبل، یہ جو منگولی حکمرانوں کا جو 10 سال کا عرصہ ہے، اس 10 سال کے عرصے میں یہ ارغون شاہ منگولیا کے جو دیگر حکام تھے ان کے ساتھ 5-6 بار منگولیا آیا اور گیا، اور کافی مہینے وہاں پر رہا، لہٰذا اس نے وہاں کی زبان بھی سیکھ لی، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، ساری چیزیں اس نے ساری چیزوں کا اس نے بڑا گہرا مطالعہ کیا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو یہ اس کے ساتھ تھا۔ بغداد کے سقوط کے بعد جب ہلاکو خان نے 1 سال بعد ہی جوینی کو عراق کا حاکم بنا دیا، یعنی 656 میں سقوط ہوتا ہے، 1 سال تک تو بڑی داروگیر رہی، اس کے بعد 657 میں ہلاکو خان نے جوینی کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ یہ بات بڑی فائدہ مند رہی وہاں کے تباہ حال مسلمانوں کے لیے۔ اس نے پھر دوبارہ سے بغداد کو تعمیر کیا، اس کو 21 سال کا دور اقتدار مل گیا نا، لہٰذا 21 سال اس نے جتنی چیزیں وہاں ہسپتال دوبارہ بنا دیے، باغات اجڑ گئے تھے وہ دوبارہ لگائے، سرائے توڑ تاڑ دی گئی تھیں وہ دوبارہ سے بنا دی، یعنی اس نے بغداد شہر کو اپنے 21 سالہ دور اقتدار میں کافی بہتر کر دیا، اور منگولوں کا جو ظلم اور ستم تھا اس سے بھی اس نے مسلمانوں کو بچایا۔ لیکن اس نے جو اپنی تاریخ لکھی ہے، تاریخ جہاں گشائی، اس میں یہ سقوط بغداد کا تذکرہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے بعد بغداد کے اوپر قابض اور ہونے کے بعد ہلاکو خان آگے بڑھتا ہے، اور یہ جو اسماعیلیوں کا اس نے خاتمہ کیا۔ جب ہلاکو خان یہ جو مغربی ایران کے بارڈر کے پاس ان کا اسماعیلیوں کا علاقہ تھا، قلعہ الموت وغیرہ، حسن بن صبا وغیرہ کا، تو اس کی جب یہ سرکوبی کے لیے گیا تب بھی جوینی اس کے ساتھ تھا، اور جب بالکل ان کو تباہ و برباد کر دیا اسماعیلیوں کو، جنہیں تاریخ کی کتابوں میں آپ نے ملاحدہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ ملاحدہ جو ہیں وہ دراصل اسماعیلی ہی ہیں، تو ان کو جب ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کا قلعہ الموت کے اندر ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی تھا۔ تو جوینی خود بہت پڑھنے لکھنے کا شوقین تھا، اس نے ہلاکو خان سے یہ کہا کہ اس کتب خانے کو آپ ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ یہ بغداد میں بہت تباہی کر چکا تھا کتب خانوں کو، اور یہ کہ مجھے اس کتب خانے سے فیض اٹھانے کا موقع بھی دیں۔ تو ہلاکو خان نے کہہ دیا کہ اچھا ٹھیک ہے، جو تمہیں کرنا۔ تو اس نے اس کتب خانے کے اندر بیٹھ کر کے اسماعیلیوں کی تاریخ لکھی، یعنی اپنی تاریخ جہاں کشائی کا تیسرا حصہ، اور یہ کہ ان کے عقائد جو بہت ابھی تک ڈھکے چھپے تھے اور اب تک سامنے نہیں آئے تھے، اسماعیلیوں کے عقائد، وہ سب اس نے انہی کی کتابوں سے دیکھ کر کے لکھی۔
اور اس کتب خانے سے اس بہت سی کتابیں یہ اپنے ساتھ بھی لے آیا، اور اس کتب خانے کے اندر بیٹھ کر کے بھی اس نے ان کی تاریخ مرتب کی اور ان کے عقائد وغیرہ سب بیان کیے۔ ان ساری چیزوں کے اوپر محیط اس نے اپنی ایک کتاب لکھی فارسی زبان میں، جس کا نام ہے تاریخ جہاں گشائی۔ بہت مشکل فارسی میں ہے، اور اس کا جو اس 3 جلدوں میں ہے، اس کی پہلی جلد تو ہے منگولوں کے حالات کے اوپر، بالکل ابتدائی حالات سے لے کر کے وہ چنگیز خان کے دور تک جلد اول، اور جلد دوم جو ہے وہ خوارزم شاہیوں کے بارے میں، یعنی خوارزم شاہی سلاطین، ان کی ساری تاریخ اس نے جلد دوم میں بیان کی ہے، اور جلد سوم کے اندر اس نے اسماعیلیوں کی تاریخ بیان کی ہے، ان کے عقائد، ان کا تاریخی ارتقاء، حسن بن صبا کے حالات اور ان کی بربادی کی داستان، یہ سب کچھ ہلاکو خان کے ہاتھوں، یہ سب کچھ اس نے تاریخ جہاں گشائی کی تیسری جلد میں لکھا ہے۔ میرے استاد علی محسن صدیقی صاحب تھے، انہوں نے اس تیسری جلد کا ترجمہ کیا تھا، جو ہم نے شائع کی تھی قرطاس سے، تاریخ اسماعیلیہ کے نام سے۔ تاریخ اسماعیلیہ، اس کے 2-3 ایڈیشن جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ یہ اسماعیلیوں کی یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں سقوط بغداد تک کی تاریخ اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس کو ہم فنڈامنٹل سورس کہتے ہیں، کیونکہ جوینی جو تھا وہ عینی شاہد تھا ان تمام واقعات کا۔ یہ جو اس کی تاریخ ہے، تاریخ جہاں گشائی، تینوں جلدیں جو ہیں یہ منگولوں، خوارزم شاہیوں اور اسماعیلیوں کی تاریخ کا سب سے اہم سورس ہے، لہٰذا اس کے بعد آنے والوں نے ان لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی لکھا تاریخ کے اندر، ممکن نہیں تھا کہ وہ جوینی سے صرف نظر کر سکتے۔ اس گفتگو کے ساتھ یعنی ہم اپنی 7ویں صدی کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ رجحانات کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں سارے کام ہو رہے ہیں جو پہلے تھے، سیرت بھی لکھی جا رہی ہے، عالمی تاریخ بھی لکھی جا رہی ہے، موجم بھی لکھے جا رہے ہیں، موجم پہ بڑا زور ہے، موجم بھی لکھے جا رہے ہیں، تذکرے بھی لکھے جا رہے ہیں، ایک نئی چیز کا اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے وفیات نگاری۔ اب ہم 8ویں اور 9ویں صدی کے 2 نشستیں اور کریں گے، اور ابن خلدون پر اپنا یہ سلسلہ جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔